السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے میں لائیو آیا ہوں۔ پچھلی بار جب ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو ہے ہم علماء جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے معاشی حل کے لیے ایک بیک اپ پلان تیار کر کے رکھیں، یعنی سائڈ سے کچھ ایسے اسکلز سیکھیں، کچھ ایسے کام سیکھ لیں جن کے ذریعے سے مشکل حالات میں وہ اپنے معاش کا بہتر انتظام کر سکیں، حلال روزی کا انتظام کر سکیں۔ اس تعلق سے اس میں ایک بات آئی تھی افیلیٹ مارکیٹنگ کی، تو بہت سے احباب نے پوچھا ہے کہ یہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہے کیا چیز، اس پر بھی روشنی ڈال دیں۔ تو میں نے سوچا جو ہے جو کچھ میں نے اب تک سمجھایا ہے افیلیٹ مارکیٹنگ سے، اور اس چیز کو جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں تاکہ چیزوں کو جو ہے آپ سمجھ سکیں۔ بہت سارے لوگ افیلیٹ مارکیٹنگ جو ہے طرح طرح سے جو ہے لوگ نام دیتے ہیں اور الگ الگ چیزوں کو افیلیٹ کہہ کے جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ تب ہوگا جب جو ہے ہم لوگ اس چیز کو پہچان لیں گے، جان لیں گے کہ آخر یہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہے کیا چیز۔ تو افیلیٹ مارکیٹنگ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، مجموعہ ہے یہ۔ تو ہم افیلیٹ کا جو لغوی معنی اگر ہم اردو میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا افیلیٹ یعنی الحاق، ملحق ہو جانا کسی چیز سے، کسی سے جڑ جانا، متصل ہو جانا۔ اور مارکیٹنگ کو تو آپ جانتے ہی ہیں، مارکیٹنگ یعنی جو ہے بازار سے متعلق کسی پروڈکٹ یا بہت سارے پروڈکٹ کے بارے میں ایسی جانکاری جن کو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ ہے مارکیٹنگ۔ اور افیلیٹ یعنی ملحق ہو کر کے کام کرنا، یعنی کسی بھی کمپنی سے جڑ کر کے کام کرنا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی تجارت ہے، اپنا بزنس ہے، اپنا پروڈکٹ ہے، آپ کی اپنی مینوفیکچرنگ ہے، یا آپ مان لیجیے جو ہے کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں یا کوئی دوسرا کاروبار کرتے ہیں، تو اس کی آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں مختلف جگہوں پر، گروپ میں جا کر کے یا لوگوں سے فردن واٹس ایپ میں جا کر کے یا اپنے بلاگ کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، آف لائن آن لائن ہر طرح سے مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا کوئی پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ آپ کسی دوسری کمپنی کے پروڈکٹ کو جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے اس سے جڑ جاتے ہیں، اس سے ملحق ہو جاتے ہیں، جس کو ہم الحاقی مارکیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں افیلیٹ مارکیٹنگ۔ افیلیٹ مارکیٹنگ یہ ایک نئی اصطلاح ہے، موجودہ دور میں ایک جو ہے تجارت کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے۔ یہ قسم جو ہے پہلے باضابطہ طور پر نہیں تھی، یہ اب جو ہے یہ آئی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے ٹرمز بھی جو ہے متعین ہونے لگے ہیں، کس طرح سے کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کس کام میں جو ہے کس پروڈکٹ میں کتنا فیصد ملے گا نہیں ملے گا، یہ چیز اب یہ طے ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک تو یہ جو سوال تھا کہ یہ لغوی طور پر ہم اس کو سمجھ چکے ہیں کہ افیلیٹ ہے کیا، یعنی ملحق ہو کر کے کسی کمپنی سے جڑ کر کے اس کمپنی کے کسی سامان کا پرچار، اس کمپنی کے کسی سامان کا اشتہار یا اس کی مارکیٹنگ کرنا، اس کو بچوانا۔ اس کی ضرورت اصل میں کہاں سے ہوئی؟ اس کی ضرورت اس لیے ہوئی کیونکہ بہرحال مارکیٹ میں ہر دن نئے سامان آتے رہتے ہیں، نئی چیز جو ہے مینوفیکچرنگ اس کی ہوتی رہتی ہے، اور جب نئی چیزیں ہوتی ہیں تو ہر ایک کو اس نئی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب سے یہ بزنس اور تجارت جو ہے آن لائن ہونے لگا ہے، اور آن لائن ہی لوگ سب کچھ خریدنے لگے ہیں، امیزن، فلپکارٹ اور دوسرے سائٹوں پر جا کر کے لوگ اپنے سامان کو خرید لیتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزوں کو خریدنے لگتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کمپنیوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسا پلان کریں جس سے جو ہے لوگوں تک ان کے کمپنی کی جو ہے پرچار ہو جائے، ان کے ویب سائٹ کی پرچار ہو جائے، ان کو بات پہنچ جائے کہ بھئی ہمارے یہاں یہ چیز ملتی ہے۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے کچھ مارکیٹرز کو جو ہے کچھ لوگوں کو متعین کرتے ہیں، وہ کمپنیاں متعین کرتی ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے اس سامان کا پرچار کیجئے، اس کو بچوائیے۔ اگر آپ اس کو بچوائیں گے، آپ اس کی مارکیٹنگ کریں گے تو ہوگا یہ کہ اس کی جو ہے ایک خاص متعین فیصد آپ کو جو دے دی جائے گی۔ مثال کے طور پر 5%، 10%، 20%،
25%, 50% تک جو ہے آپ کو کبھی کبھی چھوٹ مل جاتی ہے کسی سامان میں. تو یہ ہے افیلیٹ مارکیٹنگ. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس سلسلے میں. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ بات ذہن میں بہت سارے لوگوں نے جو اس زمانے میں دارالفتاؤں سے فتوے بھی پوچھے ہیں اور انہوں نے فتویٰ کے جو ہے جواب بھی دیا ہے. تو بعض لوگوں نے اسے جو ہے کہا ہے کہ یہ ایک قسم کی جو ہے یہ دلالی ہے اور چونکہ اس میں استحقاق اجرت نہیں پایا جاتا ہے. یعنی جو افیلیٹ مارکیٹنگ بندہ کر رہا ہے تو وہ بندہ ایک طرح سے گویا کہ جو ہے وہ اجرت پہ کام کر رہا ہے، وہ اجیر ہوا. ٹھیک ہے. تو جو اجرت پر کام کر رہا ہے تو اجرت کے استحقاق کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام بھی کرے جس سے اجرت کا وہ مستحق بن سکے. تو ان صاحب کا کہنا یہ ہے، جو یہ حالانکہ یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑا دارالفتہ ہے، بہت نامی گرامی دارالفتہ ہے. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جو ہیں فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مسلکی مشربی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں صرف جو ہے ہمارے ہندوستان کے علماء کی فقاہت پر ایک سوال قائم کرنا چاہوں گا کہ جب وہ لوگ جو ہے موجودہ حالات کے چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے، ٹرمنالوجی سے واقف ہی نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے واقفیت حاصل کر لیں اچھی طرح سے، تب جواب دیں. یوں ہی جو ہے اسلام کا جو ہے مذاق نہ بڑھائیں آپ دارالفتہ میں بیٹھ کر کے جو ہے کچھ بھی اٹھ پٹانگ فتویٰ دے دیں. اور تو بہرحال اس دارالفتہ سے یہ جواب آیا کہ اس میں استحقاق اجرت نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. حالانکہ یہ غیر ضروری بات ہے، یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے. استحقاق اجرت کب ہوگی انسان کی؟ کس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا اپنی معلومات بیچ رہے ہیں. انسان اپنی معلومات بھی تو بیچتا ہے، اپنی جانکاری بھی تو بیچتا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر صرف آپ کو چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد وہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ فلاں دوائی لے لیجئے. ایک طرح سے وہ مشورہ ہی تو دے رہا ہے، منہ سے بول ہی تو رہا ہے. آپ کہیں گے استحقاق اجرت نہیں پائے گا، استحقاق اجرت یہاں پر نہیں پایا جا رہا ہے، یہ تو غیر ضروری بات ہوئی نا. تو وہ اس بندے نے بیک میں جو ہے ایک لمبی پڑھائی کی ہے، تب وہ جانکاری اس نے حاصل کی ہے، تب وہ جانکاری وہ دے رہا ہے. وہ تو یہی اس کے لیے استحقاق اجرت ہے، اجرت کا مستحق ہونا ہے. اسی طرح ایک وکیل کیا کرتا ہے؟ ایک وکیل جو ہے اپنی معلومات کے مطابق جو ہے وہ ایک رائے اور مشورہ ہی دیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے وکیل، اور اس کے لیے وہ پیسے لیتا ہے وہ بندہ. تو معلومات کے بھی جو ہے معلومات دینا یہ بھی ایک قسم کا جو ہے اپنا وقت لگا رہا مسلسل، تو مکمل طور پر وہ تو اپنے وقت کا اپنی معلومات کا اگر کوئی فائدہ لے رہا ہے، اجرت لے رہا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے باریکی سے جو ہے شریعت کی چیزوں کو، جو شریعت کا نام لے کے اگر فتویٰ دے رہے ہیں تو ان چیزوں کو پہلے باریکی سے ہمیں جان لینا چاہیے، تب فتویٰ دینا چاہیے. بہرحال میری نظر میں جو ہے، اور بلکہ بہت سارے محققین کے روشنی میں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ افیلیٹ مارکیٹنگ بالکل شرعی طور پر جائز کاروبار ہے. اس میں کسی قسم کا جو ہے کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہوتا ہے. غیر شرعی کام اس وقت ہوگا جب آپ غلط چیز کا، غلط پروڈکٹ کو جو انتخاب کر کے اس کی مارکیٹنگ کریں گے. غلط اور ناجائز پروڈکٹ، حرام پروڈکٹ کو جو ہے آپ نہ بیچیں، شراب کی مارکیٹنگ نہ کریں، اور دوسرے جو ہے ناجائز کاموں کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ جو ہے نہ کریں. تو اس میں جو ہے تو آپ بالکل جائز کاموں کے لیے، جائز چیزوں کے لیے اگر مارکیٹنگ کر رہے ہیں آپ، تو اس میں کوئی جو ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو شرعی بات ہو گئی. ایک تو یہ بات ہوگی کہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہے کیا. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ افیلیٹ مارکیٹنگ یہ ہے کہ کسی کمپنی سے جڑ کر کے اس کمپنی کے سامان کا جو ہے پرچار کرنا، اس کی مارکیٹنگ کرنا، لوگوں کو اس سامان کے بارے میں بتانا کہ بھئی یہ سامان جو ایسا ہے ویسا ہے، اس سامان کی خوبیاں یہ ہیں. آج جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ مختلف طریقوں سے افیلیٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بہت سارے یوٹیوبر ہیں وہ افیلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں. جب وہ یوٹیوب ابھی کوئی بھی ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے جو ڈسکرپشن باکس ہے اس میں ایک نیچے جو ہے کچھ لنک اس میں موجود رہیں گے، مائی مائک، مائی فلاں، مائی فلاں، مائی فلاں، مائی، یہ چیزیں جو ہیں. اور امیزن، فلپکارٹ کا جو ہے ایک لنک اس میں رہے گا. اس میں ہوتا کیا ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ کو بھی خرید رہا ہو تو نیچے جا کے لنک میں لے لیجئے. اور اس لنک میں جا کر کے جو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جیسے ہی وہ امیزن میں یا فلپکارٹ پہ پہنچتا ہے تو اس کا کچھ کمیشن جو ہے اس کو بھی بندے کو مل جاتا ہے. اچھا، ان کمپنیوں کی خاص بات یہ ہے
کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس لنک کے ذریعے سے بندہ اس کمپنی کے پیج پر پہنچا تو وہ سامان خریدے ہی، بلکہ اس کی بجائے اگر وہ دوسرا سامان بھی خریدتا ہے، دوسرے سامان کو بھی خریدتا ہے، تب بھی اسے کمیشن مل جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے افیلیٹ مارکیٹنگ میں ان کمپنیوں سے جوڑنے کا ایک فائدہ۔ اچھا، یہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہے کس کے لیے، یہ ایک سوال ہے۔ تو افیلیٹ مارکیٹنگ جو ہے، ظاہر سی بات ہے، مارکیٹ کرنا یعنی آپ کو کسی سامان کی جانکاری ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس، میں یہ ٹوپی استعمال کرتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، یا پھر میں کوئی ایئر فون استعمال کرتا ہوں، تو یہ میں ٹوپی استعمال کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں بھائی یہ ٹوپی بہت اچھی ہے اور یہ ٹوپی آپ کو فلاں جگہ سے مل جائے گی، جن کو چاہیے وہ جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں جا کے خرید لیں۔ تو آپ لوگ اگر ایسا ہوگا، اس لنک میں جا کر کے اگر یہ ٹوپی خریدیں گے تو اس کا کمیشن مجھے ملے گا۔ اسی طرح بہت کچھ دنوں پہلے جو ہے ہم لوگ بہت پریشان رہتے تھے کہ کوئی اچھا ایئر فون ہم لوگوں کو نہیں ملتا تھا، تو میں نے جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کرنے کے بعد جو ایک ایئر فون منگوایا، بہت اچھا نکلا، تو میں نے اس کو دوستوں کو بھی ریکمینڈ کروایا کہ بھائی آپ اس کو خرید لیں، آپ اس کو، یہ بہت اچھی چیز ہے یہ۔ تو 3-4 لوگوں نے اس کو بھی خرید لیا۔ تو اگر میں کوئی ایسا لنک جنریٹ کرتا، افیلیٹ مارکیٹنگ کے تحت وہ کام کرتا، تو ان کو تو اتنا ہی قیمت پڑتی، لیکن ساتھ میں اس کا کچھ کمیشن مجھے بھی مل جاتا۔ تو یہ ہے افیلیٹ مارکیٹنگ، یعنی جو ہے کسی کمپنی سے جڑ کر کے کوئی کسی پروڈکٹ کو بچوا دینا، تاکہ یہ آپ مکمل طور پر مسلسل اس میں لگنا پڑے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ تھوڑا بہت چاہیں گے کہ تھوڑا سا وقت دے کے چاہیں گے کہ اس کو جو ہے ہم بھی بیچنا شروع کر دیں اور ہمیں جو ہے پیسے ملنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں مسلسل لگنا پڑتا ہے، آپ کو پورا غور فکر کرتے رہنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم کیسے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں تاکہ لوگ اس کو خریدیں، مکمل آپ کو سوچنا پڑتا ہے، اسی لیے تو آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ ورنہ اگر اسی طرح اگر صرف لنک ہم بھیج دیے، کسی نے اگر یوں ہی خرید لیا اور پتہ چلا کہ آپ کو پیسے مل گئے، تو ہر کوئی اس طرح کر لیتا۔ لگنا پڑتا مسلسل، پورے تندہی کے ساتھ، پورے دماغ کے ساتھ، پورے اپنے وقت کو اس میں لگانا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے، تب جا کر کے جو ہے آدمی کسی چیز میں کامیاب ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی بھی کام دنیا میں اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہے کس کے لیے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ جو ہے بلاگر ہیں، یعنی اس کے پاس جو ہے اچھے خاصے لوگ اس کو سننے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والے ہیں، یوٹیوبرس ہیں، یا پھر یہ ان کی اپنی کوئی ویب سائٹ ہے جس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، نیوز جو ہے سائٹ ہے، یا جو ہے سوشل میڈیا میں جو ان کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت سے لوگوں تک ان کی پہنچ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ افیلیٹ مارکیٹنگ پر اتریں اور افیلیٹ مارکیٹنگ کریں۔ تو افیلیٹ مارکیٹنگ کی جو ہے بہت ساری جو قسمیں بھی نکل چکی ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایک سامان لیتے ہیں، مثال کے طور پر موبائل، تو موبائل کے فیچرز کو بیان کر دیتے ہیں اور جو ہے طرح طرح سے اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو خریدنے پر آمادہ ہو جائیں۔ لوگ سائٹ بناتے ہیں، یعنی ایک بلاگ بناتے ہیں، بلاگ میں جا کے اس کی خوبیاں لکھتے ہیں اور ساتھ میں ایک لنک بھی دے دیتے ہیں، اگر آپ کو خریدنا ہے تو یہاں جا کے آپ خرید سکتے ہیں۔ بندہ جب پڑھے گا اس کو مائل ہوگا کہ ہاں بھئی یہ سامان میرے لیے مناسب ہے، اور جب اس لنک سے جا کر کے خریدا تو کچھ کمیشن اسے مل جائے گا۔ بہت سارے جو ہے آج کل ویب سائٹیں ہیں جو اسی طرح کام کر رہی ہیں۔ شاپ کلیوز کا کام، یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہ اس کا کام بھی وہی ہے۔ موبائل 91 نام سے جو ہے ایک ویب سائٹ ہے، وہ دوسرے گیجٹس کو، یہ موبائل کو جو ہے کمپیئر کرواتی ہے، یعنی چند موبائل خریدنا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، کس برانڈ کو کیسا موبائل لینا ہے، وہ سارے آپ کو مشورے دیتی ہے یہ ویب سائٹ۔ اور ساتھ میں وہ کیا کرتی ہے کہ جو ہے الگ سے آپ کے لیے ایک لنک جنریٹ کر دیتی ہے کہ آپ کہتی ہے کہ جو اگر آپ کو یہ موبائل خریدنا ہے تو آپ اس لنک سے جا کر کے جو ہے آپ پہنچیں اور خرید لیں۔ تو اس طرح بہت طریقوں سے لوگ جو ہے افیلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ افیلیٹ مارکیٹنگ جن لوگوں کو کرنی ہے وہ اس بات کو تھوڑا سا دھیان دیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سے لوگوں تک پہنچنے کی جو ہے پہنچنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود ہو، یا تو آپ کی ویب سائٹ ہو، بلاگر ہو، یا پھر ٹک ٹاک وغیرہ میں جو ہے آپ بہت اونچی پہنچ رکھتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اگر صحیح اچھا ویڈیو بناتے ہیں تو، یا پھر یہ کہ آپ یوٹیوب چلاتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کی نیوز سائٹ وغیرہ چلتی ہے، تو ان سب چیزوں میں جا کر کے جو ہے آپ افیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ یعنی کسی بھی ایک چیز کو آپ منتخب کیجئے اور اس چیز کا جو ہے آپ پرچار کیجئے، اس کی مارکیٹنگ کیجئے، تاکہ لوگ اس کو خریدیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ کمیشن آپ کو مل جائے گا۔